فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 15 بیان جاری تھا اور عنوان ہے ام المومنین حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو اپنے زانوں پر بٹھایا ہوا تھا کہ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے اور پوچھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ آپ نے اس بات میں جواب دیا تو جبرائیل نے کہا آپ کے بعد آپ کی امت اسے قتل کرے گی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر جبرائیل نے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی دکھلا دوں؟ آپ نے اس بات میں جواب دیا تو جبرائیل نے سرزمین کربلا کی مٹی آپ کو دکھلائی۔ اور یہ روایت مقتل حسین علامہ خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 جو کہ نجف میں طبع ہوئی تھی۔ اس روایت کو علامہ طبرانی نے المعجم الکبیر میں بھی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی کہ اتنے میں حسین آپ کے پاس پہنچے اور آپ کی پشت پر بیٹھ کر کھیلنے لگے۔ جبرائیل نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس بچے کو بہت چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو کیوں نہ چاہوں۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ کے بعد آپ کی امت اسے قتل کرے گی۔ پھر جبرائیل نے ہاتھ پھیلایا اور مٹی ہاتھ میں لائے اور کہا کہ اس زمین پر آپ کا بیٹا قتل کیا جائے گا۔ اس کا نام طاف ہے۔ جبرائیل کے رخصت ہونے پر آپ باہر نکلے تو آپ گریہ فرما رہے تھے اور مٹی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین سرزمین طاف پر قتل کیا جائے گا اور میری امت میرے بعد فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ پھر آپ اصحاب کی طرف گئے جہاں حضرت علی علیہ السلام، ابو بکر، عمر، حذیفہ، عمار اور ابو ذر موجود تھے۔ اس وقت آپ رو رہے تھے۔ لوگوں نے آپ سے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ میرے بعد میرا بیٹا حسین سرزمین طاف پر قتل کیا جائے گا اور جبرائیل یہ مٹی لائے ہیں اور کہا ہے کہ اس زمین میں وہ دفن ہوگا۔ حضرت عائشہ کی اس روایت کو مختلف عبارتوں اور طریقوں سے محدثین نے نقل کیا ہے، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: المعجم الکبیر طبرانی صفحہ نمبر 144، مخطوط نمبر 2 مجموع الزوائد حافظ نور الدین ہیثمی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 187 جو کہ قاہرہ میں طباعت ہوئی، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 یہ نجف میں طباعت ہوئی، کنز الاعمال ملا تقی ہندی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 111، صواعق المحرقہ ابن حجر ہیثمی صفحہ نمبر 190 یہ مصر میں طباعت ہوئی، یناب المودہ شیخ سلیمان قندوسی صفحہ نمبر 318، الفتح الکبیر علامہ نہبانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 یہ مصر میں طبع ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عائشہ کی اس حدیث کو محدثین کی کثیر تعداد نے مختلف عبارتوں اور طریقوں سے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا۔ صفحہ نمبر ہے 16، عنوان ہے عبداللہ بن عباس۔
ہمیونی کے حوالے سے حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ زیر نظر روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے کچھ پہلے ایک سفر پر گئے، پھر جب واپس آئے آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، پھر آپ نے ایک مختصر اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے تم میں دو کی گراں قدر چیزوں کو چھوڑا ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی اطرت کو جانشین بنایا ہے۔ پھر آپ کا خطبہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میرے بیٹے حسین کو کرب و بلا کی زمین پر قتل کرے گی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ حسین کے قاتل اور مدد ترک کرنے والوں پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164 میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اور خاندان کے کثیر افراد کو اس بات میں شک نہیں تھا کہ حسین بن علی سرزمین طاف پر شہید کر دیے جائیں گے۔ اور یہ روایت جو ہے مستدرک الحکم نیشا پوری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179 میں، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 میں، الخصائص الکبریٰ سیوطی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس سے اس کے علاوہ بھی قتل حسین کی روایت مروی ہیں، جنہیں مسند احمد بن حنبل، المجام الکبیر طبرانی، اسد الغابہ ابن اثیر جزری، تہذیب التہذیب ابن حجر عسقلانی، البدایہ و نہیہ ابن کثیر، مناقب مغازلی، تذکرہ سبط بن جوزی، تاریخ کامل ابن اثیر، اصابہ ابن حجر عسقلانی وغیرہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عنوان انس بن حارث صفحہ نمبر 17۔ انس بن حارث انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرا یہ بیٹا سرزمین عراق پر قتل کیا جائے گا، تو تم میں سے جو اس وقت موجود ہو اس پر میرے بیٹے کی مدد کرنی لازمی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ انس ابن حسین کے ساتھ شہید ہوئے، اور یہ روایت دلائل نبوہ حافظ ابو نعیم اصفہانی صفحہ نمبر 486 جو کہ حیدرآباد دکن میں طباعت ہوئی۔ اس کے علاوہ مقتل الحسین خوارزمی صفحہ نمبر 159 اور یہ تبریز میں طباعت ہوئی۔ ذخائر العقبہ محب الدین طبری صفحہ نمبر 146 یہ مصر میں طباعت ہوئی۔ تاریخ دمشق ابن عساکر و دمشقی صفحہ نمبر 4 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 338۔ اسد الغابہ تاریخ دمشق ابن عساکر دمشقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 338۔ اسد الغابہ ابن اثیر جزری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123۔ اصابہ ابن حجر عسقلانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 اور یہ مصر میں طباعت ہوئی۔ عنوان ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب صفحہ نمبر 18۔ شیبی سے روایت ہے کہ صفین جاتے ہوئے جب علی علیہ السلام کربلا سے گزرے تو وہاں توقف فرمایا اور کسی سے اس گاؤں کا نام دریافت کیا۔ آپ کو بتلایا گیا کہ اس گاؤں کا نام کربلا ہے، تو آپ نے اتنا گریہ کیا کہ آنسوؤں سے زمین نم ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ ایک دن رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے گریہ کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے ایک مقام پر جس کا نام کربلا ہے قتل کیا جائے گا۔ پھر جبریل نے ایک مٹھی خاک وہاں سے اٹھا کر مجھے سنگھائی تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو گئے۔ یہ روایت سواق المحرقہ ابن حجر ہیثمی صفحہ نمبر 191، تہذیب التہذیب ابن حجر عسقلانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346، الخصائص الکبریٰ جلال الدین سیوطی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126، تذکرۃ سبط ابن جوزی صفحہ نمبر 260۔
میں موجود ہے۔ اس روایت کے علاوہ احمد بن حنبل، حافظ عبد الملک بن محمد خرگوشی، سید علی حمدانی، شیخ سلیمان قندوسی اور حافظ گنجی شافعی وغیرہ نے اس سلسلے میں بکثرت روایات نقل کی ہے، جنہیں ہم اختصار کے سبب ترک کر رہے ہیں۔ عنوان ہے امام حسن بن علی، صفحہ نمبر 19۔ مذکورہ روایت سے مسلک اہل بیت کے علاوہ دیگر اسلامی مسلک کے محدثین نے کچھ توافت اور اختلاف الفاظ کے ساتھ اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام کی یہ روایت دیگر مسالک کی کتابوں میں تلاش کے باوجود نہیں ملی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جس مرض میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس میں امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور بھائی کی حالت دیکھ کر گریہ فرمانے لگے۔ اس پر امام حسن علیہ السلام نے گریہ کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ آپ کے ساتھ جو کیا گیا اس پر رو رہا ہوں۔ اس پر امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو زہر دیا گیا ہے جس سے میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن اے ابا عبداللہ، تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں کہ 30,000 افراد تم پر ہجوم کریں گے اور ان کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ ہمارے جد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور مسلمان ہیں۔ یہ لوگ تمہارے قتل اور خون ریزی اور تمہاری ہتک حرمت اور خواتین اور ذریت کو اسیر کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ عنوان ہے امام حسین بن علی، صفحہ نمبر 19۔ محمد بن عمرو بن حسن بیان کرتا ہے کہ ہم کربلا میں حسین کے قریب تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے شمر کی طرف نگاہ کر کے فرمایا کہ خدا اور رسول نے سچ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گویا ایک چتکبرے یعنی سیاہ اور سفید کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈال رہا ہے۔ اور یہ روایت خصائص الکبریٰ، حافظ سیوطی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 152، کنز الاعمال، ملا تقی ہندی، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 113 میں موجود ہے، اور امالی صدوق، مجلس 24، جلد نمبر 3، بحوالہ ترتیب الامالی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 180 میں بھی موجود ہے۔ دیگر جلیل القدر محدثین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ لکھا کہ اس خواب کی تعبیر آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 برس بعد ہوئی، اور یہ روایت معلقات الاحقاق، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 416 میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر نقل کرنے والے اکابر کی تعداد بہت ہے، جن میں مذکورہ افراد کے علاوہ جناب زینب بنت حشش، حضرت ام الفضل بنت حارث، معاذ بن جبل، انس بن حارث، امامہ، انس بن مالک، ابو الطفیل، جناب اسما اور دیگر شامل ہیں۔ ان روایت کے ایک عمومی جائزے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حزن اور اندوہ کا سبب ہے۔ آپ کے فرمان کے مطابق امام حسین علیہ السلام عطرت کے پاکیزہ ترین افراد میں ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں اور ان خلفاء میں ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں اپنا جانشین بنا کر چھوڑا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتل امت رسول سے خارج ہیں، خدا اور رسول ان سے اظہار برات کرتے ہیں۔ وہ لوگ قیامت کے دن مشرکوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے جو لوگ سانحہ کربلا کے وقت موجود ہوں اور ان پر نصرت حسین واجب ہے۔ یہ ساری باتیں اس کا ثبوت ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے اقدام کو منشاء الہی کے عین مطابق جانتے ہیں۔ امہات المومنین اور اکابر صحابہ اور صحابیات کی ایک بڑی تعداد نے اس واقعے کو سماعت کیا تھا، اور یقیناً اس کثیر تعداد نے مختلف اطراف و جوانب اور مختلف حلقوں میں اس کا تذکرہ کیا ہوگا، جس کا ایک ثبوت حضرت ابن عباس کا وہ جملہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ خاندان بنی ہاشم کی کثیر تعداد کو شہادت کے واقع ہونے پر کوئی شک نہیں تھا، اور دوسرا ثبوت ثابت بنانی کا یہ قول ہے کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ حسین یقیناً
کربلا میں قتل ہوں گے۔ اور یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234 پر موجود ہے۔ اس کا تیسرا ثبوت عبداللہ بن شریک عامری کا وہ قول ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے جب عمر بن سعد مسجد میں داخل ہوتا تھا تو اصحاب علی کہا کرتے تھے کہ یہ حسین بن علی کا قاتل ہے۔ ایک دن اس نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ یا ابا عبداللہ، کچھ بھی عقل لوگوں کا خیال ہے کہ میں آپ کا قاتل ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس کا جواب میں کچھ ارشاد فرمایا تھا، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ بے عقل نہیں، حلیم لوگ ہیں۔ اور یہ روایت ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132 اور 133 پر موجود ہے۔ تاریخ و مقتل کے صفحات میں ایسے بہت سے واقعات مذکور ہیں جن میں اشارتاً یا صراحتاً کربلا کے واقعے سے قبل اس واقعے کی شہرت عام کا ذکر ملتا ہے۔ اوریان بن حسم کا بیان ہے کہ میرا باپ صحرا بادیہ کی طرف جایا کرتا تھا، اس جگہ کے قریب پڑاؤ ڈالا کرتا تھا جہاں بعد میں کربلا کا واقعہ ہوا۔ ہم جب بھی جایا کرتے تھے اس مقام پر بنی اسد کے ایک شخص کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن میرے باپ نے اس سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے کہ تم ہمیشہ اسی مقام پر فروکش نظر آتے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حسین اسی مقام پر شہید ہوں گے، تو میں اس جگہ پر اس لیے آیا کرتا ہوں کہ مجھے حسین کی ہمراہی نصیب ہو اور میں ان کے ساتھ شہید ہو جاؤں۔ ابن حسم کہتا ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد میرے باپ نے کہا چلو چل کر دیکھیں کہ بنی اسد کا وہ شخص حسین کے ساتھ شہید ہوا یا نہیں۔ ہم نے میدان کربلا میں آ کر اس کی تلاش کی تو اسے مقتولین میں پایا۔ اور یہ روایت مقتل استبات ابن سعد غیر مطبوعہ صفحہ نمبر 50 میں ہے۔ اس سے قبل ہم حضرت انس بن حارث کا قول نقل کر آئے ہیں کہ انہوں نے قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی اور شہید ہوئے۔ یہ سارے شواہد اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت حسین کا واقعہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ ہدایت اس بات کا متقاضی تھا کہ آپ امت کی ہدایت اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان حالات اور واقعات کی طرف بھی امت کو متوجہ کرتے رہیں جو گمراہی اور ضلالت کا سبب بن سکتے ہوں۔ یہی سبب ہے کہ آپ نے اپنے بعد واقع ہونے والے فتنوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہیں حدیث کے موسوعات میں کتاب الفتن کے عنوان سے درج کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت حذیفہ یمانی کا یہ بیان بھی ہے کہ قابل مطالعہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم دنیا کے ختم ہونے کے بعد جو بھی فتنے ہونے والے تھے ان میں سے رسول اللہ نے وہ قائدین فتنہ جن کے ساتھ 300 یا اس سے زیادہ افراد ہوں گے ان کا نام و نسب قبیلہ بھی بتایا تھا۔ اور یہ روایت سنن ابو داؤد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 95 حدیث نمبر 43 اور 42 ہے۔ جس تفصیل کا ذکر حضرت حذیفہ نے فرمایا وہ ہم تک نہیں پہنچی اور سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو گئی، اور غالباً بیان حدیث اور تدوین حدیث کو روکنے کے اسباب میں یہ سیاسی مصلحتیں بھی شامل ہوں گی کہ اس کے باوجود واقع کربلا کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات ہم تک پہنچ گئے، جن میں سے چند اوپر کی سطور میں یعنی ہم نے آپ کی نظر کیا سماعتوں کی نظر۔ اس سارے ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین علیہ السلام حق پر ہیں، ان کے ساتھی حق پر ہیں، ان کے قاتل خدا اور رسول کے ناپسندیدہ ترین اشخاص میں ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلنا عقلی اور منطقی ہے کہ حسین کا قیام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی علمی اور عملی تدبین و تشریح ہے۔ محمد حنفیہ کے نام لکھے جانے والے وصیت نامے میں امام حسین علیہ السلام نے اسی نظریے کا اظہار فرمایا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے خروج کر رہا ہوں اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرتا ہوں اور کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ منشور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصوبہ ہدایت کا تسلسل ہے، اور یہی منشور واقع کربلا کی اساس ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خاندان رسالت پر جو مصائب پڑے
وہ اتنے کڑوے اور کسیلے ہیں کہ ان کے بیان کو نظر انداز کر دینا ہی مناسب ہے، اگرچہ ان سارے واقعات کا براہ راست ربط واقع کربلا سے ہے۔ اگر ہم ان کی دہشت ناکیوں کو برداشت کرتے ہوئے انہیں نقل بھی کریں تو ایک انتہائی ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے، جس کا یہ موقع نہیں۔ مختصراً یہ جان لینا چاہیے کہ شیعان علی پر ایک وقت وہ آیا کہ جب حکومت شام کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا کہ وہ اشخاص، خاندان اور قبیلے جو آل محمد بالخصوص علی سے دوستی کا دم بھرتے ہیں، انہیں حسب مراتب ڈرایا دھمکا کر اس سے باز رکھا جائے، اور اگر وہ اس پر تیار نہ ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی بستیاں تاراج کر دی جائیں اور مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے۔ یہ وہی دور تھا جب حجر بن عدی اور ان کے ساتھی عبد الرحمن بن حنان، وصیفی بن فیل، قبیصہ بن ربیعہ وغیرہ شہید کیے گئے۔ ان کے علاوہ رشید حجری، عمر و بن حمق خزائی، جویریہ بن مسہر، عبداللہ بن یحییٰ، محمد بن ابی حذیفہ، عبداللہ بن ہاشم مرقال، عبداللہ بن خلیفہ طائی اور عدی بن حاتم اور دیگر شیعان علی کو سینکڑوں کی تعداد میں شہید کیا گیا، اور یہ سب حکومت شام کی براہ راست احکامات پر وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ اس کا ایک ہلکا سا پرتو امام حسن علیہ السلام کے معاہدے صلح میں دیکھا جا سکتا ہے، جسے کثیر مورخین نے اپنے اپنے طریق سے کتابوں میں درج کیا ہے۔ نمبر 1، ابن اثم کوفی کے بیان کے مطابق امیر شام کا ہر عمل کتاب و سنت کے مواقف اور سیرت خلفۂ صالحین کے مطابق ہوگا۔ ابن ابی الحدید نے صرف کتاب اور سنت کا تذکرہ کیا ہے، اس میں سیرت خلفاء کا ذکر نہیں، اور یہی درست ہے، اس لیے کہ سیرت خلفاء کو علی اور اصحاب علی نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ نمبر 2، معاویہ بن ابو سفیان کو اپنے بعد ولی عہد معین کرنے کا حق نہیں ہوگا، یہ امر مسلمانوں کی شورا سے طے ہوگا۔ سیوطی اور اصحابہ کے مطابق امر حکومت معاویہ کے بعد حسن بن علی کو حاصل ہوگا۔ نمبر 3، شام اور عراق اور حجاز اور تہامہ بلکہ اللہ کی زمین کے سارے باشندوں کی امن و امان کی ضمانت ہوگی۔ نمبر 4، اصحاب علی اور شیعان علی اپنی آل اولاد کے ساتھ حفظ و امان کی زندگی بسر کرنے کا حقدار ہوں گے۔ نمبر 5، حاکم حسن بن علی ان کے بھائی حسین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ کوئی ظاہری اور باطنی شر اور سازش نہیں کرے گا، اور ان میں سے کسی کو بھی کہیں خوف زدہ نہیں کرے گا۔ نمبر 6، امیر المومنین پر جو سب و شتم قنوت وغیرہ میں کی جاتا ہے وہ بند کرے گا، اور علی کا تذکرہ خیر سے کرے گا۔ یہ عمرانیات کے اصولوں میں سے ہے کہ جو چیز جنگ کی بنیاد ہوتی ہے وہی چیز صلح میں زیر بحث لائی جاتی ہے۔ یہ شرائط ہم نے ابن اثم کی الفتوح کے متن اور حاشیے سے نقل کی ہیں۔ مزید علامہ باقر شریف قرشی کی کتاب الامام الحسن کے باب بنو و صلح سے بھی استفادہ کیا ہے۔ نمبر 2، ان کے علاوہ جو شرطیں دیگر کتابوں میں ہیں ان کا نقل کرنا طول کلام کا سبب ہوتا، لہذا ترک کی گئیں۔ ان کی شرائط ہی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حکومتوں کا رویہ آل محمد کے ساتھ کیا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حکومت وقت نے ایک بھی شرط پر عمل نہیں کیا۔ ابن ابی الحدید نے امیر شام کا یہ جملہ نقل کیا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے جو بھی معاہدہ حسن بن علی سے کیا ہے وہ میرے قدموں کے نیچے ہے، اور میں ان سے کچھ بھی پورا نہیں کروں گا۔ اس کے برعکس جب صلح کے بعد جب پوری حکومت اسلامیہ پر اقتدار حاصل ہو گیا تو امیر شام نے اپنے سارے عاملوں کو یہ حکم صادر کر دیا کہ جو شخص بھی ابو تراب اور ان کے اہل بیت کے فضائل بیان کرے گا، اس کے جان و مال کی ذمہ داری حکومت پر نہیں ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی ہی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن بنی امیہ کے کچھ لوگوں نے امیر شام سے کہا کہ آپ اپنی مراد تک پہنچ گئے، اب آپ اس شخص علی پر لعنت بند کر دیں۔ اس پر امیر شام نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ اس وقت تک بند نہیں ہوگی جب تک بچے اسے سن کر بڑے نہ ہو جائیں، ادھیڑ عمر بوڑھے نہ ہو جائیں اور لوگ ان کے فضائل کا ذکر ترک کر دیں۔ امیر شام نے اپنے اعمال
یعنی عاملین کو بھی یہ حکم دیا کہ راویان حدیث صحابہ کے فضائل کثرت سے بیان کریں، اور دیگر مسلمانوں میں سے کوئی ابو تراب کی فضیلت بیان کرے تو فوراً اس کے مقابل صحابہ کے لیے ایک فضیلت بنا لی جائے۔ عنوان ہے صلح اور حسین کا موقف، صفحہ نمبر 24 ہے۔ اسد الغابہ اور کامل بن اسیر کی روح سے دونوں بھائیوں میں صلح کے معاملے میں سخت اختلاف تھا، جبکہ ابن عساکر کے مطابق امام حسین علیہ السلام بعد میں راضی ہو گئے تھے۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ یہ روایت انہی لوگوں کی ساختہ و پرداختہ ہے جنہیں فضائل اہل بیت کے مقابل روایات وضع کرنے کی مشق ہو چکی تھی، یا یہ وہ لوگ ہیں جو دشمنی اہل بیت کے فضاؤں میں پل کر جوان اور بوڑھے ہو چکے تھے، ورنہ صحیح روایتوں میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا اختلاف کرنا تو کجا، آپ امام حسن علیہ السلام کے احترام میں گفتگو کرنے سے بھی اجتناب فرماتے تھے۔ اور یہ روایت مناقب شہر آشوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134 بحوالہ امام باقر علیہ السلام میں۔ یہاں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ امیر شام کے حضور میں جب ان کی بادشاہت کا عہد لیا جا رہا تھا تو قیس بن سعد سے بھی مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اے قیس، امام حسن علیہ السلام میرے بھی امام ہیں، یعنی جو وہ فرما رہے ہیں وہی کرو۔ شیخ مفید کا یہ حوالہ بھی قابل ذکر ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے انتقال کے بعد عراق کے شیعوں میں ایک سیاسی حرکت پیدا ہوئی، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ ہم امیر شام سے خلع خلافت کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے انہیں اس عمل سے منع فرمایا اور انہیں یاد دلایا کہ ان کے اور امیر شام کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے، اور اس کا توڑنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس کی مدت پوری نہ ہو جائے۔ اور یہ روایت ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 پر موجود ہے۔ ایسے واقعات تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں جن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے معاہدہ صلح کی تائید فرمائی، بلکہ اس معاہدے کی تقویت فرماتے رہے کہ صاحبان تطہیر کا مزاج ایک ہے اور امامت قیام و قعود دونوں حالتوں میں امامت ہی ہے۔ شہادت امام حسن عنوان ہے اور 25 صفحہ نمبر 25 ہے۔ صلح کے بعد آپ نے کوفے کا قیام ترک فرما دیا اور دوبارہ مدینے میں سکونت پذیر ہو کر کتاب و سنت کی خدمت اور تبلیغ و ہدایت دین میں مشغول ہو گئے، جس سے صحابہ و تابعین کی ایک بڑی تعداد آپ کے گرد استفادہ کے لیے جمع ہو گئی، اور دین اسلام کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہونے لگا، اور غالباً اسی بات سے خوفزدہ ہو کر دشمن نے آپ کو زہر کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ جب زہر نے اپنا اثر دکھلایا اور آپ کی وفات کا وقت قریب آنے لگا تو آپ نے محمد حنفیہ کو بلا کر انہیں وصیت کی کہ حسین میرے بعد امام ہیں اور ان کی اطاعت واجب ہے، خبردار ان سے اختلاف نہ کرنا۔ اسے سن کر محمد حنفیہ نے سر تسلیم کو خم کر دیا، اور یہ روایت اصول کافی مترجم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 اور 73 پر بھی موجود ہے۔ یزید کی ولی عہدی ابن اثیر و یعقوبی نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید کی بیعت اور ولی عہدی کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کا تذکرہ نہیں کہ شہادت کے کتنے عرصے بعد یہ واقعہ ہوا۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ امیر شام نے امام حسن علیہ السلام کی زندگی ہی میں یہ منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن اسے بہت خفیہ رکھا اور امام کی شہادت کے بعد اس پر عمل درآمد کیا۔ اور یہ روایت الاستیاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 دار الجبل بیروت میں یہ طباعت ہوئی ہے۔ ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے کچھ قبل امیر شام نے مدینے کا سفر اختیار کیا تاکہ یزید کی بیعت کے بارے میں لوگوں کی رائے معلوم کی جا سکے۔ انہوں نے عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر سے انتہائی خفیہ ملاقات کی اور بیعت یزید کا مسئلہ پیش کیا۔ ان لوگوں نے شدت سے مخالفت کی کہ یہ ملاقات ناکامیاب ہو گئی، اور یہ روایت الامامۃ السیامہ الامامۃ السیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 پر موجود ہے۔
اور امیر شام نے 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد یہ مسئلہ دوبارہ اٹھایا اور شام میں یزید کی ولی عہدی کی بیعت کروائی گئی اور مختلف شہروں میں اس کی بیعت کے لیے حکم نامے ارسال کیے گئے۔ مغیرہ بن شعبہ، یہ شخص امیر شام کی طرف سے کوفے کا والی تھا۔ امیر شام نے اسے معزول کر کے اپنے چچا زاد بھائی سعید بن عاص کو حاکم کوفہ معین کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ خبر مغیرہ کو پہنچی تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ امیر شام پر کس طرح ہاتھ ڈالے کہ وہ معزول کرنے سے باز آ جائے۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ تیار کر کے شام کا سفر اختیار کیا۔ اس نے شام پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر آج میں اپنی حکومت اور ریاست واپس نہ لے سکا تو پھر کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ یزید کے پاس پہنچا اور یوں گویا ہوا کہ اصحاب رسول اس دنیا سے اٹھ گئے اور قریش کے اکابر اور صاحبان رائے بھی چل بسے، اور اب ان لوگوں کی اولاد دنیا میں باقی رہ گئی ہے، اور ان اکابر کی نسل میں تم ایک بلند ترین، زیرک اور دانا اور صاحب تدبر شخص ہو اور سنت و سیاست کے رموز سے آگاہ ہو، لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر شام لوگوں سے تمہاری خلافت کی بیعت کیوں نہیں لیتے؟ یزید نے سوال کیا، کیا یہ کام ممکن ہے؟ مغیرہ نے اس بات میں جواب دیا۔ یزید نے فوراً ہی اپنے باپ سے ملاقات کر کے مغیرہ کی تجویز گوش گزار کی۔ امیر شام نے مغیرہ کو طلب کر کے پوچھا کہ یزید کیا کہہ رہا ہے؟ مغیرہ نے کہا، آپ نے عثمان کے بعد رونما ہونے والے اختلاف کو خوب دیکھا ہے۔ یزید آپ کا بہترین جانشین ہے۔ آپ لوگوں سے یزید کے خلافت کی بیعت لے لیں تاکہ آپ کے بعد مرکزیت قائم رہے اور لوگ فتنہ و فساد و خونریزی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ امیر شام نے پوچھا کہ اس کام میں کون لوگ میری مدد کریں گے؟ مغیرہ نے جواب دیا کہ اہل کوفہ سے میں بیعت لے لوں گا اور اہل بصرہ سے زیاد بیعت لے لے گا۔ اگر ان دو علاقوں کے لوگوں نے بیعت کر لی تو دوسرے علاقوں کے لوگ آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ امیر شام نے خوش ہو کر کہا، اگر ایسا ہے تو تم اپنے عہدے پر واپس آ جاؤ اور اپنے لوگوں سے اس معاملے میں گفتگو کو آگے بڑھاؤ تاکہ ہم اس کی روشنی میں اگلا قدم کریں۔ مغیرہ جب اپنے پڑاؤ پر واپس آیا اور لوگوں نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے تو اس نے جواب دیا کہ میں نے معاویہ کا پاؤں ایسی رکاب میں پھنسا دیا ہے کہ امت سے اس کا فاصلہ بہت دور ہے، اور ان کے درمیان ایسا شگاف ڈال دیا ہے جو کبھی پر نہیں ہوگا۔ مغیرہ نے کوفہ پہنچ کر بنی امیہ کے طرفداروں میں سے قابل اعتماد لوگوں سے مشورہ کیا اور انہوں نے یزید کی خلافت پر بیعت کر لی۔ مغیرہ نے ان میں سے 10 یا زیادہ افراد کو اپنے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کے ہمراہ شام روانہ کیا اور انہیں اس کام کے لیے 30,000 درہم دیے۔ ان لوگوں نے دمشق پہنچ کر یزید کی ولی عہدی اور خلافت کو بہت آرائش دے کر پیش کیا۔ امیر شام نے جواب میں کہا، آپ واپس جائیں اور اس کا تذکرہ کسی سے بھی نہ کریں، اور جو کچھ آئندہ ہوگا اس کا انتظار کریں۔ پھر امیر شام نے موسیٰ بن مغیرہ سے پوچھا کہ تمہارے باپ نے ان لوگوں کا دین کتنے میں خریدا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 30,000 درہم میں۔ امیر شام نے کہا کہ واقعاً ان لوگوں کی نظر میں ان کا دین بے قیمت تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق مغیرہ نے 40 افراد کو اپنے بیٹے کے ہمراہ دمشق بھیجا۔ ان لوگوں نے امیر شام سے کہا کہ امت کی اصلاح اور بہبود کے لیے مغیرہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اے امیر، آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور ہمیں آپ کے بعد اختلاف اور انتشار کا خطرہ ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے کوئی ایسا نمایاں شخص معین کر دیں جس سے ہم وابستہ ہو جائیں۔ امیر شام نے پوچھا، آپ لوگوں کی نگاہ میں ایسا کون ہے؟ آپ نے کہا کہ ہم آپ کے فرزند یزید کو پسند کرتے ہیں اور اسی کو اس قابل سمجھتے ہیں۔ امیر شام نے پوچھا، کیا واقعاً تم لوگ اسے پسند کرتے ہو؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ تو امیر شام نے سوال کیا کہ کیا یہ تم سب کی رائے ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، یہ ہماری بھی رائے ہے اور ان لوگوں کی بھی ہے جنہیں ہم کوفہ میں چھوڑ آئے ہیں۔ امیر شام نے یہ گفتگو سن کر عروہ بن مغیرہ سے پوچھا کہ تمہارے باپ نے ان لوگوں کا دین کتنے میں خریدا ہے؟ عروہ نے جواب دیا کہ 400 دینار میں۔ امیر شام نے کہا، کتنا سستا خریدا ہے۔ امیر شام نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم آپ لوگوں کی پیشنہاد پر غور کریں گے، صبر اور اطمینان جلد بازی سے بہتر ہے۔ اور یہ روایت تاریخ کامل ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 503-504 میں موجود ہے۔ کامل بن اثیر کے مطابق مغیرہ بن شعبہ کے
ان ریشہ دیوانیوں سے امیر شام نے متاثر ہو کر بصرہ کے حاکم زیاد بن ابیہ کو خط لکھا اور اس سے مشورہ طلب کیا۔ زیاد نے عبید بن کعب نمیری کو بلا کر اس سے کہا کہ وہ دمشق جا کر امیر شام کو اس عمل سے باز رکھے۔ سلسلہ بیان جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے آگے لے کے بڑھیں گے۔